کیا تیرا کوئی پوشیدہ عمل ایسا ہے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان ہو، جس کی بنیاد پہ کل کو تو کب رب سے کہہ سکے اللہ یہ میں نے تیرے لیے کیا تھا؟ حل لک سر، کیا پوشیدگی والا، کوئی چھپ چھپا والا کوئی ایسا عمل ہے؟ آپ فرمانے لگے تجھے نہیں پتا؟ میرے محبوب نے کہا داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کی مرض کا علاج صدقے کے ساتھ کرو۔ جا پانی، اور صدقے میں سے سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ پانی کا انتظام کرنا۔ جا کنواں کھدوا، تیرا کنواں جب مکمل ہوگا، پانی جاری ہوگا، تیرا زخم خشک ہو جائے گا۔ جو اس دنیا میں آیا اسے بقا نہیں ہے بلکہ فنا ہے۔ 50-60 سال کی اس زندگی میں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کی عمریں جو ہیں وہ یہاں 50-60 سال تک رہ جائیں گی۔ انسان اس 50-60 سال کی زندگی میں کتنی محنت کرتا ہے، کتنا بھاگ دوڑ کر کے چیزیں اکٹھی کرتا ہے، بینک بیلنس بناتا ہے، گھر بناتا ہے، گاڑیاں لیتا ہے، کاروبار سنوارتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا اور میری اولاد کا مستقبل کل جو ہے وہ اچھا بن جائے۔ اگر میں آج دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میری اولاد کسی کے آگے بھیک نہ مانگتی رہے۔ اگر میں آج دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو کم از کم میری فیملی پریشان نہ ہو۔ اپنے جانے کے بعد کا سوچ رہا ہے، اس لیے کہ گھر کے کسی فرد کو پریشانی نہ ہو، اور جس سفر پر جا رہا ہے اس سفر کے لیے دنیا میں رہ کر ایسا کیا کر گیا ہے کہ جہاں اپنی اصل منزل پر یہ پہنچے تو پھر پیچھے لگائی ہوئی جو فیکٹریاں ہیں اصل ان کا کام وہاں شروع ہو، وہاں قبر میں اس کو فائدہ پہنچے۔ پیسہ کما لیا، گھر بنا لیے، گاڑیاں مل گئی، سب کچھ ہو گیا، سیٹ اپ بہترین چل گیا، لیکن فائدہ کس کا ہے؟ سارا فائدہ اولاد کا سوچا، فیملی کا سوچا، گھر کا سوچا کہ میرے بعد پریشانی نہ ہو۔ اگر میرے مرنے کے بعد ان کے لیے پریشانی نہ ہو، لیکن میرے مرنے کے بعد میرے لیے آگے پریشانی کھڑی ہو تو اس پریشانی کا حل دنیا میں کیا کیا؟ آسان لفظوں میں ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں جی ایصال ثواب کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ آئیے اس مختصر سی گفتگو میں اللہ کی توفیق سے ایصال ثواب کی شرعی حیثیت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وہ کون سے کام ہیں جو میرے اور آپ کی وفات کے بعد ہمیں قبر میں بھی، قیامت والے دن بھی، اور حساب و کتاب کے وقت بھی، اس کے بعد بھی کام ہے؟ دنیا میں تو ہم بہت کچھ سوچ کے دنیا والوں کے لیے کر جاتے ہیں، کیا میں نے کبھی اپنے لیے یہ سوچا کہ اگر آج مجھے اللہ اٹھا لے، میں نے وہ کون کون سے ایسے کام کر رکھے ہیں جو مجھے آگے جاتے ہوئے میرا استقبال بھی کریں گے اور میرے لیے آسانیوں کے راستے بھی ہموار ہوتے جائیں گے اور آسانیوں کا سامان پیدا ہو جائے گا۔ اپنے آپ سے مخاطب ہوں، میری آواز آپ تک پہنچتی رہے گی، میں بھی سوچتا رہوں گا، آپ بھی سوچتے رہنا۔ جو جو چیزیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں، آج اس خطبہ جمعہ میں جو ماشاءاللہ ایک عظیم مرکز جو کہ قرآن کی خدمت میں معروف ہے، اور اس مرکز محمد بن علی اس کے اس خطبے میں اس وقت تک میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ خود سوچتے جائیں۔ جس ماں باپ سے محبت ہے ان کے لیے کیا کیا؟ جس بیوی محترمہ سے محبت ہے اس کے لیے کیا کیا؟ جس اولاد کے لیے سب کچھ قربان ہے اس کے لیے کیا کیا؟ آئیے صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے
اس سے قبل جو چھوٹی سی میں نے آیت کے چند الفاظ پڑھے ہیں کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ محنت کرے. دنیا کے لیے جو محنت کر جاتا ہے اتنا پاتا ہے. رکشے والا رکشہ لے کے گھر میں ہی سویا رہے، کہے شام کو 500 آ جائے، نہیں. جتنا چلائے گا، جتنی محنت کرے گا، جتنا ٹائم دے گا، وقت دے گا، دکان والا دکان پر بیٹھ کے، تو اتنا ہی وہ پائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پہلی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ. بندہ جب فوت ہو جاتا ہے، ماتا، موت اسے پکڑ لیتی ہے، فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کا معاملہ دنیا سے منقطع ہو گیا. نہ باپ سے بات کر سکتا ہے، نہ اولاد سے بات کر سکتا ہے. اب اسے کوئی چیز قبر میں فائدہ نہیں دے گی. 3 چیزیں فائدہ دیں گی. کیا خیال ہے؟ ہم لوگوں نے مرنا ہے نا ایک دن. کسی نے کوئی ٹائم نہیں لکھوایا ہوا کب، خدا نخواستہ آج اگر کسی کا وقت آ جاتا ہے تو تیاری کیا ہے؟ دوسرے شہر جانا ہو، دوسرے ملک جانا ہو، کتنی تیاری ہوتی ہے. اچانک بلاوا آ جائے، سفر کرنا پڑ جائے، تو تیاری کیا ہے کہ ہم قبر میں ہوں، روزانہ صبح شام دوپہر ہر وقت ہمارے وہ اعمال جو ہم کر گئے تھے، جن کی وجہ سے ہمیں راحت اور سکون اور ثواب اور درجے کی بلندی ہمیں مل رہی ہے. جب بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، پہلا کام، اس کو دنیا سے سارے معاملات منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. الا من صدقۃ جاریہ، جاری رہنے والا صدقہ. سارے جانتے ہو ہمارے ہاں جب لفظ صدقہ بولا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے صدقہ. شاید ہم کسی کو پیسے دینے کو کہتے ہوں گے یا کھانا کھلا دینا. صدقے کی کئی ایک مثالیں ہیں، کئی ایک. کھانا مراد بھی ہو سکتا ہے. کل معروف صدقہ، ہر اچھی بات، ہر اچھا کام صدقہ ہے. بغیر کسی کے کہے آپ کو پتہ چلا یہ بندہ جو کام کر رہا ہے اس کو نقصان دے گا، آپ اس کے پاس جا کے اچھا مشورہ دے دیں، یہ صدقہ ہے. آپ ڈرائیور ہیں، ایک عالم دین کو ڈرائیونگ سکھا لو، گاڑی چلا چلا کے وہ درس دے گا، تقریریں کرے گا، دین کی تبلیغ کرے گا. عظیم صدقہ ہے اس کے لیے جس نے اس کو یہ فن سکھلایا. یہ جاری رہنے والا صدقہ ہے. گھر میں، ہمسائے میں، محلے میں یتیم بیٹی ہے، بیوہ عورت ہے، کوئی گھر کا فرد کچھ کرنے والا نہیں، سلائی مشین لے کر دے دو تاکہ گھر میں ہی کپڑے سلائی کرتی رہے اور اپنی روزی کرتی رہے. صدقہ جاریہ ہے یہ. اللہ اکبر کبیرہ. کہاں یاد آگے؟ عظیم محدث جلال پوری مولانا محمد رفیق اثری رحمہ اللہ رحمتً واسعہ پڑھا رہے ہیں. صحیح بخاری میں ایک خاتون کمرے کے دروازے پہ آ کے جائے نماز لے کر آئی. شیخ صاحب میرے پلے اور تو کچھ نہیں، میں چاہتی ہوں اپنے نیچے یہ جائے نماز بچھا لیں اور اس پر بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان پڑھائیں تاکہ مجھے ثواب پہنچے. رب کو راضی کرنے کے مختلف انداز ہیں. اپنے لیے کل کو کام آنے کے لیے یہ دیکھیں کس طرح کے انہوں راستے بنائے جا رہے ہیں. کچھ نہیں، آپ ایک قلم ہی کسی عالم دین کو لے کر دے سکتے ہو، 2 روپے کا، 5 کا، 10 کا. شیخ صاحب آپ جمعے کی تیاری کرتے ہو، درس کی تیاری کرتے ہو، نوٹس لکھتے ہو، حدیث اور آیت لکھتے ہو، تو چلو یہ میرے پاس اور کوئی نہیں، یہ قلم ہے، اس کے ذریعے آپ صدقہ جاریہ. اللہ کہاں دیکھتا ہے؟ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے. وہاں سعودیہ میں ایک ایسا ساتھی اکثر ہمارے مکتب میں آتا ہے، سعودی، اسے میں جانتا ہوں. باتوں میں اس کے منہ سے ایک بات نکلی جو میں نے قابو کر لی. اکثر درس میں عرض کرتا ہوں اس عنوان کے تحت،
بتلانے لگا روزانہ صبح، آج کل تو آپ بھی جانتے ہیں یہاں نام چلتا ہے شاورما کا، وہاں اس صحیح ٹیپ کا نا ایک اور ہلکا سا، بعض سمولی بھی کہتے ہیں، فلافل بھی کہتے ہیں، بہرحال شاورما تو کہ آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ کہتا ہے روزانہ میں جتنا مجھے رب توفیق دیتا ہے کافی مقدار میں لے کر اپنی اس لینڈ کروزر گاڑی کے اندر رکھ کے، چند تھرماس چائے کے بھی رکھ کے اور دوسرے پیپر جو گلاس ہیں وہ لے کر روزانہ میں ایک روڈ پہ نکل جاتا ہوں صبح صبح۔ روڈ پر صفائیاں کرنے والے، محنت کرنے والے مزدور طبقہ جو پھر رہے ہوتے ہیں، ایک شاورما اور ایک کپ چائے کا یہ دیتا جاتا ہوں۔ اگلے دن دوسرے روڈ پہ، پھر تیسرے پہ، پورے ریاض کے ان روڈوں پہ روزانہ میں جاتا ہوں تاکہ ان مسکینوں کو جو بیچارے اپنے وطن چھوڑ کے رزق حلال کے لیے آئے ہوئے ہیں تو صبح صبح ان کو ناشتہ کھلاؤں تاکہ صدقہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، آسمان والا میری اور آپ کی اداؤں کو دیکھتا ہے، شاید کسی کی کوئی ادا رب کو اتنی پسند آ جائے کہ زندگی کے سارے گناہوں پر پانی پھر جائے۔ جس طرح اس بدکارہ اور زانیہ کا کتے کو پانی پلانا، اس بچے کو، یہ ادا رب کو اتنی پسند آئی کہ اتنے بڑے گناہوں کو بھی صاف کر دیا، پانی پھیر دیا اور اس کو جنت نصیب کر دی۔ اللہ اکبر۔ کسی عربی شاعر نے کہا نا، حل لک سر بین اللہ، اے انسان، اے مرد اور عورت، کیا تیرا کوئی پوشیدہ عمل ایسا ہے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان ہو، جس کی بنیاد پہ کل کو تو رب سے کہہ سکے اللہ یہ میں نے تیرے لیے کیا تھا۔ حل لک سر، کیا پوشیدگی والا، کوئی چھپ چھپا والا کوئی ایسا عمل ہے اللہ اکبر جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان ہو؟ آج تو اعلان ہوتے ہیں نا وفات کے بعد، فلاں فوت ہو گیا تھا، اب آؤ اس کے گھر کی ساری صفائی کرو، سارے جانور کٹ جاتے ہیں، پیسے لگ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو بیچارے ادھار اٹھا کے کرتے ہیں، پھر قرض نہیں اتارے جاتے۔ نہ بھائی، آؤ شریعت نے جو بتلایا اپنی زندگی میں کر جاؤ۔ اپنی اولاد پہ انحصار مت کرو، بھائیوں پر انحصار مت کرو، اپنی زندگی میں ایسا کر جاؤ کہ وہ نہریں جاری رہے، آپ کو قیامت تک فائدہ پہنچتا رہے۔ بہرحال، او صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہو۔ میں نے صرف چند ایک مثالیں دی ہیں آپ کے سامنے۔ یہ بندہ سوچ سکتا ہے کہ میں کون سا ایسا کام کروں اگر رب تعالیٰ مجھے اٹھا لے تو وہ کام جاری رہے اور اس کا فائدہ ہوتا رہے۔ اس پر اور باتیں بھی ہیں اور مثالیں بھی ہیں، لیکن وہ باتیں اور مثالیں کیونکہ دوسری حدیث کے اندر باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے بتلائی ہیں تو وہاں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ پہلا صدقہ جاریہ۔ میں سوچوں، آپ سن رہے ہیں، سوچیں، بیٹھے سوچیں، رات کو سوچیں کہ کیا میں نے ایسا آج تک کچھ کیا کہ جس بنیاد پر میں یہ مطمئن ہوں کہ اگر رب آج اٹھا لے تو میرا یہ جاری کیا ہوا عمل یا ایسا صدقہ، ایسا کام جو مجھے قبر تک فائدہ دیتا رہے گا۔ آئیے دوسرا عمل، پہلا کیا ہے؟ الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به۔ فوت ہونے والا فوت ہوا، پیچھے علم چھوڑ کے گیا جس علم سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں میں کتنی مثالیں دوں، صرف ایک دے دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ کی توفیق کے ساتھ، پوری دنیا کے مسلمانوں کی جامع مساجد جن میں خطبہ جمعہ ہوتا ہے، ایسی کوئی مسجد نہیں ہوگی کہ جس مسجد میں جمعہ والا دن ہو اور خطیب خطبہ دے اور امام بخاری کا نام نہ لے۔ حدیث بیان کرے گا، کہے گا جی صحیح بخاری کی حدیث ہے،
امام بخاری نے روایت کیا، امام مسلم نے روایت کیا، بخاری مسلم حرمین شریفین ہو، جامع مسجد الحرام ہو، مسجد النبوی ہو، وہاں بھی بخاری اور مسلم کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ اے امام بخاری، تو ازبکستان کے اس چند فٹ زمین کے اندر لیٹا ہوا ہے، تیرا نام تو تیسری صدی میں دنیا سے چلا گیا، آج تک نام اس کا گونج رہا ہے، کس بنیاد پر؟ او علم ينتفع به، علم کی وجہ سے اس عالم کو عالم بھی تصور نہیں کیا جاتا جس نے بخاری نہ پڑھی ہو، سند بھی نہیں دی جاتی جس نے بخاری نہ پڑھی ہو۔ ہر مرکز میں، ہر مسلک کے ہر مرکز مدرسے میں تقریب بخاری ہو رہی ہوتی ہے، صحیح بخاری کا نام آ جائے اگلا کوئی سوال ہی نہیں کرتا کہ یہ ضعیف ہے یا صحیح ہے۔ پوری دنیا میں صحیح بخاری کتنی بار پڑھی جا رہی ہے؟ چھوڑو پوری دنیا کو، پاکستان کو لے لو، ایک ملک کو لے لو، ایک صوبے کو لے لو، کتنے مدارس ہیں، کتنے طلباء ہیں، کتنی بار پڑھا جاتا ہے۔ علماء دیوبند کا ایک مدرسہ ہے اکوڑا خٹک کے اندر، جہاں روزانہ بخاری کا ختم ہوتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری کے 1000 کے قریب صفحے ہیں جو درسی، اور وہاں پڑھنے والے طالب 1000 سے بھی زیادہ ہیں بخاری کے۔ تو جو ہی استاد صاحب آتے ہیں پڑھانے کے لیے، کتاب کھلی ہے، ہاں جی ایک ایک صفحہ پڑھو، سارے سب نے ایک ایک صفحہ کھول کر رکھا ہوتا ہے، 5 منٹ میں پوری بخاری پڑھی۔ ٹھیک ہے، ان کا طریقہ ہے، ان کا معاملہ۔ عرض کر رہا ہوں صحیح بخاری سے، اس کتاب بخاری سے، امام بخاری کے علم سے کتنی دنیا نے فائدہ اٹھایا ہے کہ نہیں؟ صدقہ جاریہ۔ کیا میں نے اور آپ نے کوئی ایسا صدقہ کیا؟ علم ينتفع به، اس علم سے جس نے فائدہ اٹھایا جتنے عرصے تک اس قبر والے کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ کتنا خوش نصیب ہے امام صاحب کہ یہ ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ شیخ صاحب میری عمر بڑی ہے، میں نہیں پڑھ سکتا، پڑھ نہیں سکتا، رب نے دولت دی ہے تو کم از کم کوئی حدیث یا تفسیر کی کتاب لے کر مولانا بھٹی صاحب کو دے دے، بھی خطبہ سنایا کریں۔ وہ پڑھ پڑھ کے علماء ماں کے پیٹ سے نہیں آئے، یہ بھی مدارس میں اور اس کے بعد بھی جمعہ اور درسوں کی تیاریوں کے اندر کئی کتابیں کئی صفوں سے گزرتے ہیں، ایک ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ وہ پڑھ پڑھ کے قوم کو سناتے رہیں گے تو صدقہ کس کا؟ یہ نشر کرنا، یہ لکھنا، خرید کے دینا، اور کتابیں کوئی سستی نہیں۔ اگلے دن بھی آپ نے ایک کلپ سنا ہوگا ایک مفتی صاحب کا، کراچی کے ہیں، کہ کہا مجھے ایک کتاب کی ضرورت ہے، سامنے بیٹھا تاجر، اس نے کہا مولانا کتنے کی ہے؟ انہوں نے کہا 65 لاکھ کی کتاب ہے، اور یہاں پاکستان میں نہیں، دمشق کی ایک لائبریری میں ہے۔ اس نے اسی وقت چیک کاٹ کے نکال دیا، یہ لے، آپ لیں کتاب، ہمیں پڑھ پڑھ کے سناتے رہیں۔ رب نے جس کو جو دیا، علم لیا، علم نشر کرے۔ اگر نہیں کر سکتا، جو نشر کر رہے ہیں ان میں معاون بنے، کیونکہ نیت یہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اتنا فائدہ دے گا، صدقہ جاریہ ہے اس کے لیے۔ او علم ينتفع به، جس نے کوئی علم چھوڑ کے گیا، جس پر عمل ہوتا رہا، کسی نے سبحان اللہ کسی کو سکھلا دی، فضیلت بتا دی، نماز سکھلا دی، نماز سکھلا دی۔ یقین جانیے دلی دعائیں نکلتی ہیں اپنے ملک کے لیے بھی اور سعودی عرب کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی توحید پر قائم رکھے۔ یقین جانیے اسلامک سنٹر جو ہیں، یہ جتنے بھی لوگ محنت مزدوری کرنے جاتے ہیں، لیکن اسلامک سنٹر والے کیا کرتے ہیں؟ ان کا حلقہ بنا لے، بھائی ادھر ہے 2 منٹ، جی سورۃ فاتحہ سنا دیں، پہلے سن لیں پھر سنا لیں۔ سورۃ فاتحہ ٹھیک کرائی جا رہی ہے، ہم لوگوں نے کئی پورے ہفتے صرف سورۃ فاتحہ ٹھیک کرانے کے لیے، ابھی گزشتہ ہفتے میں بھی کام کر رہے ہیں، شرکہ المونیم میں کام جاری ہے، ہاتھوں سے اپنا ساتھ کھڑے ہو کے اسے سورۃ فاتحہ کی تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ دن رات میں 5 نمازوں میں، 5 نمازوں کی ہر رکعت میں پڑھنی ہے۔ جب سورۃ فاتحہ ہی ٹھیک نہیں، ہم کیسے کہیں جی قاری صاحب مجھے
یہ میری سورت فاتحہ ٹھیک کر دے، میری نماز ٹھیک کر دے، میری نماز سن لیں. ہم تو شرماتے ہیں. نہیں میرے بھائیو، شرمانا نہیں. علم سیکھیے، وہ علم اپنے بچوں کو سکھلائیے تاکہ یہ فائدہ ہو، یہ نشر ہو، فائدہ ہو. او یہ دو چیزیں. تیسری چیز، او ولد صالح یدعو لہ، بندہ قبر میں ہے، اس کو کیا فائدہ دے گا؟ جو جاری رہنے والا صدقہ ہے. دوسرا، علم چھوڑ گیا، جب تک اس پہ عمل ہوتا جا رہا ہوتا رہے گا، اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا. تیسرا، اولاد. کون سا اولاد؟ والدین صالح، نیک صالح بیٹا. اور صالح بیٹا، نیک بیٹا تب بنتا ہے جب تربیت ویسے کی جائے. یقین جانیے، علماء کرام، مدرسین، قراء کرام سے پوچھئے، اپنی اولاد پر اتنی محنت نہیں ہوتی جتنی ہم لوگوں کی اولادوں پر محنت ہوتی ہے. آپ تو ایسے انگلی پکڑ کے بچہ دے جاتے ہو، پھر وہ آپ کو قاری بنا کے دیتے ہیں، آپ کو ہیرا بنا کے دیتے ہیں، محنت کر کر کے بچہ آپ کو دیتے ہیں. جب قرآن سنتے ہو پھر آنسو جاری ہوتے ہیں، خوشی ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام بیٹھے، آپ فرمانے لگے ساتھیوں، ابھی اللہ تعالیٰ نے اچانک قیامت والے دن ایک آدمی کا درجہ جنت میں بلند کر دے گا. اے اللہ وہ کیسے؟ پوچھے گا جنتی، اے اللہ میرے اعمال کے مطابق تو مجھے جنت مل گئی تھی، اب اچانک یہ درجہ بلند کیوں کیا؟ جواب ملے گا، لِاِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، یہ تیری اولاد کا تیرے لیے بخشش کی دعا کرنے کی وجہ سے تیرا درجہ بلند کر دیا. حضرات، ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کرے، تو ہم بھی تو کسی کی اولاد ہے نا. کیا ہم نے بھی ان کے لیے دعائیں کی؟ آج اس خطبہ جمعہ 28 اکتوبر کے دن تک میں نے اور آپ نے کتنی دعائیں کی والدین کے لیے؟ ارے کبھی غور کیا؟ یہ وہ جوڑی ہے جس نے زندگی میں سب سے زیادہ دعائیں کی ہیں. شادی ہوئی، دوسرے دن اللہ صاحب اولاد بنا دے. مجھے اور آپ کو مانگنے لگ گئے. جب اللہ نے امید لگا دی، خوشی سے اور دعائیں جاری ہیں، اللہ نیک صالح دینا، بے عیب دینا. وقت قریب آیا، ماں رو کر اور دعائیں کرنے لگی، ہے اللہ یہ ولادت کی تکلیف اتنا ہے کہ اگر عورت فوت ہو جائے تو تیرے نبی نے شہادت کا درجہ بتایا ہے. اے اللہ میرے لیے تکلیف آسان کر دینا. مجھے اور آپ کو مانگا جا رہا ہے. ماں نے وہ تکلیف بھی برداشت کی، جان سے کھا کھا کر پی پی کر دنیا میں آئے. آتے ہی ماں باپ جہاں خوش بھی ہیں وہاں پریشان بھی ہیں. اے اللہ یہ بولتا بھی ہے یا نہیں، سنتا بھی ہے یا نہیں، آزاد سلامت بھی ہے یا نہیں. جو بڑھتی جاتی ہے عمر، آزاد سلامت خوشیاں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی جاری ہیں. مسجد آیا، مدرسے گیا، سکول گیا، اللہ کامیاب کرنا، اللہ اسے اچھے نمبروں سے پاس کرنا. جب وہ آگے بڑھا، اب بلوغت کی عمر میں پہنچا، وہی ماں باپ کی جوڑی رشتے ڈھونڈنے لگ گئی. جہاں تعلیم اچھی، کپڑا اچھا، ارے بھائی یہی ماں اور یہی باپ ہی ہوتا ہے نا. کپڑا دکان سے لے کر بیٹے کے بدن پہ رکھ کے چیک کر رہی ہے ماں بھی اور باپ بھی. اس کو اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ اللہ اکبر. کپڑا اچھا، کھانا اچھا، رہائش اچھی، ہر چیز اچھی پسند کی جا رہی ہے، رشتہ بھی اچھا پسند کیا جا رہا ہے. اب شادی ہو گئی، دوسرے دن بھی وہی دعائیں، اے اللہ ان کو بھی صاحب اولاد بنا دے. آخری وقت تک دیس میں ہو یا پردیس میں ہو، ماں باپ چھپ چھپ دعائیں کرتے ہیں اولاد کے لیے. میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا چھان میرو، حتیٰ کہ جتنی مہنگی سے مہنگی چیز بھی ہوگی ایک دن آپ کے قدموں کے نیچے ہوگی. اربوں خربوں روپیوں کے یہ جہاز آپ کے پاؤں کے نیچے ہوتے ہیں. لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں آپ کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہیں. کوئی نہ کوئی تو ان کا مالک ہوتا ہے نا، کوئی انسانی مالک ہوتا ہے. دنیا کے امیر ترین بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں. پوری مارکیٹیں چھان بین مارو، آپ کو کہیں بھی ماں باپ کی یا کسی کی دعا قیمتاً نہیں ملے گی. کسی مارکیٹ سے کسی کی دعا آپ خرید نہیں سکتے. ایسے عمل کرو
اللہ کی قسم تمہاری دعا سے تمہارے ماں باپ کے درجے جنت میں بلند ہوتے ہیں. جب تم اوروں کے لیے دعائیں کرو گے تمہاری اولاد تمہارے لیے کرے گی. او ولد صالح یدعو لہ، صالح اولاد کب بنتی ہے؟ دیکھیں یہ شیر بیٹھے ہیں، یہ رات کو بھی قرآن دن کو بھی قرآن پڑھتے ہیں، اور جب بھی تمہارا دل کرے، اور تم تو اعلان کرتے ہو، اشتہار چھپاتے ہو چوتھے دن یا تیسرے دن، اس سے بہتر ہے تم 5 دیگے بنا کر تم میت کے تیسرے اور چوتھے دن خرچ کر رہے ہو. 5 دن آ کے انکاریوں کو کھلاؤ جو رات اور دن قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور کوئی کام نہیں ہے. یہ ہے اصل تمہارے حقدار. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص جس کے جسم میں حرام کی کمائی سے جس نے کچھ کھایا پیا، اس غذا سے بننے والا خون کا ایک قطرہ، گوشت کا ایک لوتھڑا جب تک جسم میں موجود ہے تب تک اس انسان کی نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. حرام ہے تو اگر حلال کا ہے تو کیا مطلب؟ ایک قطرہ بھی حلال غذا سے جب تک جسم میں ہے اس کا مطلب اثر تب تک باقی ہے. ان بچوں کو جب کھلاؤ گے پلاؤ گے، جب تک تمہاری رزق سے ان کے جسم میں جان ہوگی، طاقت ہوگی، قرآن پڑھیں گے. کچھ نہیں کر سکتے. وہ انہیں قرآن ہی خرید کر دے دو، صدقہ جاریہ ہے، قرآن ہی خرید کر دے دو. اور جو قاری جس قرآن مجید سے حفظ کرے گا ساری زندگی ممبروں میں پہ وہ قرآن سناتا رہے گا، ثواب کس کو ہے؟ بہرحال باتیں بہت ہو رہی، مختصر کرتے ہیں. والد صالح یدعو لہ، نیک اولاد. ماں باپ سے گزارش کروں گا نمازوں کے بعد راتوں کو بھی اٹھ کر اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں. میرے محبوب کہا کرتے تھے، سیدنا عبداللہ بن عباس ہے، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اسے دین کی سمجھ دے دے. اور کچھ نہیں مانگتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. نہ پروفیسر، نہ ڈگری، نہ فلاں نہ فلاں نہ فلاں. بیٹا تمہارا صالح ہوگا، کل تمہاری میت ہوگی، تمہارا بیٹا جنازہ پڑھا رہا ہوگا. جتنا درد دل سے بیٹا دعا کرے گا کوئی اور اتنا دعا نہیں کرتا. جو چوتھے محلے سے مولانا صاحب کو لے آؤ کرائے پر، وہ آ کے میری امی کے لیے دعا کرائے. جس ماں کے ہاتھ کی پکی ہوئی ساری زندگی کھائی اس کے لیے دعا کرنے کے قابل نہیں ہے یہ. حضرات میری چھوٹی سی نصیحت ہے، زندگی میں پھر ملاقات ہو یا نہ ہو، اپنی اولاد کو دین سکھلاؤ، اپنی اولاد کو دین سکھلاؤ. تم اولاد کو دین سکھلاؤ گے، دین خود تمہاری اولاد کو زندگی گزارنا سکھلا دے گا کہ کیسے گزارنا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پاک کیا ہے، پلید کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. یہ دین خود سکھلا دے گا. تم انتخاب ٹھیک کرو. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے دوسری حدیث، حدیث بھی لمبی ہے، مختصر کرتا ہوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزیں اس میں ذکر ہو گئی. اب اگلی حدیث میں 7 چیزیں ہیں. 7 ایسی چیزیں، 7 ایسے اعمال، 7 ایسے کام. آج جو ساتھی کلخانی یا فاتحہ خانی یا فلاں یا فلاں یا فلاں یہ کرنے والے ساتھی غور سے سنیں. ایصال ثواب شریعت نے خود بتلایا کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے، فوت ہونے والے کو کون کون سے کام قبر میں فائدہ دیتے ہیں، قیامت تک فائدہ دیتے رہیں گے. کون سے کام ہیں جن کا ثواب اجر ان کو پہنچتا رہے گا؟ صدقہ جاریہ، اپنے ہاتھوں سے جو کر گیا، اور علم جو پیچھے پڑھا گیا، اچھا علم، قرآن و سنت کا، قرآن و حدیث کا علم، اور نیک صالح اولاد جس کی تربیت اچھی کر گیا. اب آئیے اس حدیث کی طرف. 7 ایسے کام اور عمل کہ یجری 7 للعبد، بندے کے لیے ایسے کام 7 کہ یجری اجرہن، جن کا اجر جاری رہتا ہے. کب تک؟ جب اس کی وفات کے بعد تک بھی، فی قبرہ بعد موتہ،
اس کی موت کے بعد بھی قبر تک بھی اس کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے، اجر جاری رہتا ہے۔ وہ 7 کون سے اعمال ہیں؟ آئیے، پہلا عمل نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من علم علما، یہ دوسری حدیث پوری سنا رہا ہوں، پہلی میں بھی یہ چیز موجود ہے، من علم علما، جس نے کسی کو علم سکھلایا۔ وہی بات جو پہلے ہو چکی ہے کہ علم بعد میں فائدہ دیتا رہے گا۔ آج واٹس ایپ آ گئے، کسی کو اچھی لنک بھیج دی، اچھا راستہ دکھا دیا، ٹھیک ہے، اس پر وہ دین سنتا رہے۔ کسی کو غلط راستہ دکھا دیا، گناہ کرتا رہے، تو وہ بھی اس گناہ کا سزا اس کو قبر میں پہنچتی رہے گی۔ دوسرا عمل من علم علما، ایک دوسرا او جرا نہرن، جس نے نہر جاری کی۔ آج نہر کی ضرورت نہیں تو پمپ لگوا دیا، نلکا لگوا دیا، کسی یتیم بیوہ کے گھر میں، مسجد میں، کہیں بھی پانی ہے، جس نے پانی کا انتظام کرا دیا تو گویا کہ جب تک وہ انتظام جاری رہے گا تب تک اس کو قبر میں فائدہ ہوتا رہے گا۔ یقین جانیے، ان گناہگار آنکھوں نے خود دیکھا، بعض سعودی جو ان کے گھر ہیں، کوٹھیاں ہیں، گھروں کے باہر انہوں نے بہت بڑی ٹینکی رکھی ہوئی ہے، ایک علیحدہ پانی، کیونکہ وہاں تو پانی بوتلوں میں ملتا ہے، 7 کرتونیں پانی کے رکھی ہوئی ہے ٹینکی میں، وہ گرم پانی ہے، 7 چائے رکھی ہوئی ہے، اور چھوٹے یہ پلاسٹک کے گلاس رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہر آنے جانے والا، صفائیاں کرنے والے، محنت کرنے والے مزدور لوگ آرام سے پیتے رہیں۔ اسپیشل ایک بندے کی ڈیوٹی ہے، جب کم ہو اور ڈال دو۔ یہ کیوں کرتے ہیں یہ لوگ؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا افضل الصدقۃ سقی الماء، سب سے افضل ترین صدقہ اگر ہے تو وہ پانی کا انتظام کرنا، وہ پانی پلانا ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے، رکھے ہوئے کولر سے آپ گلاس ایک بھر کے کسی کو پلا دیں، اور کچھ نہیں ہو سکتا، گرمیاں ہیں یا سردیاں، 2 کولر لے کے مسجد میں رکھ دیں تاکہ ہر آنے والا جمعے کو یا نمازوں کو یا بچے پڑھتے ہیں اس سے پانی پیتے رہیں۔ الغرض او جرا نہرن، جس نے نہر جاری کی۔ آگے فرمایا او حفر بیرن، جس نے کنواں کھدوایا۔ کہیں کنویں کی ضرورت پڑ گئی، کہاں یاد آ گئی بات؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں عبداللہ بن مبارک، بہت بڑے عظیم محدث ہیں، امام ہیں۔ ان کے پاس ایک شقیق نامی آدمی آیا، عبداللہ بن شقیق، وہ آ کے کہتے ہیں امام صاحب 7 سال ہو گئے ہیں، 7 سال ہو گئے ہیں، گھٹنے کی تکلیف ہے، زخم ہے، چھوٹ نہیں رہا، بیمار ہوں، علاج کر کے تھک چکا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں۔ عموماً ساتھی دم کرانے کے لیے اینڈ پہ ہی مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں، پہلے سارے چیک اپ، پہلے سارے علاج کر کے پھر آخر میں یار مولوی کے پاس لے جا، دیکھے کیا ہوتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، دین کو ترجیح دو، خود سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرو، یقین ہوگا تو انشاءاللہ ضرور شفا مل جائے گی۔ اب آئے امام صاحب نے کہا اچھا ایسا کر، تلاش کر جس بستی میں کنویں کی ضرورت ہو، کنواں کھدوا۔ امام صاحب کیسا علاج بتا رہے ہو؟ تکلیف گھٹنے میں ہے، آپ کہہ رہے ہو کنواں کھدو بستی میں، علاج آپ وہاں بتا رہے ہو۔ آپ فرمانے لگے تجھے نہیں پتا، میرے محبوب نے کہا دعووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کی مرض کا علاج صدقے کے ساتھ کرو۔ جا پانی، اور صدقے میں سے سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ پانی کا انتظام کرنا۔ جا کنواں کھدوا، تیرا کنواں جب مکمل ہوگا، پانی جاری ہوگا، تیرا زخم خشک ہو جائے گا۔ ایسے کیا، کنواں کھدوایا، واپس آیا، آ کے امام صاحب کو دکھایا، گھٹنا بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ حضرات اختصار کے ساتھ، جس میں بھی کنواں کھدوایا جہاں ضرورت، اور اس کے بعد فرمایا من غرس نخلا، جس نے کھجور کا درخت لگوایا۔ کھجور کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے، تمام درختوں کی سردار وہ کھجور ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے کثرت کے ساتھ، حدیث میں بھی کثرت کے ساتھ ہے، بڑی ایمان کی مثالیں بھی دی گئی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال جہاں جس درخت کی بھی ضرورت ہے، درخت لگوایا سائے کے لیے۔ فرمایا یہ بھی وہ عمل ہے کہ انسان قبر میں ہوگا تو اس درخت کی وجہ سے اس کو ثواب پہنچتا رہے گا، اور جس نے نہر کھدوائی، کنواں کھدوایا، علم پڑھایا، ان کی وجہ سے بھی ان کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ آگے فرمایا کہ من ورث مصحفا، جس نے کسی کو مصحف قرآن کا وارث بنایا، جس نے کسی کو قرآن کا وارث بنایا، حافظ بنایا۔ حافظ بنانے والے قاری صاحب کو بھی
وہ جب قبر میں ہوں گے قیامت تک بھی ان کو ان حافظ بنانے کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ خوش نصیب ہیں آپ کے قاری صاحب اور محتمم صاحب، من ورث مصحفا، اور جنہوں نے دائیں دیکھو بائیں دیکھو یہ فیکٹریاں لگا دی ہیں، یہ نیکیوں کی فیکٹری ہیں۔ جب تک ان کے پڑھائے ہوئے بچے قرآن پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے، ترجمہ تشریح تفسیر کلاس حفظ، جب تک آخری سانس تک یہ رہیں گے، نیکیوں کی فیکٹری لگی ہوئی ہے، فیکٹری لگی ہوئی ہے۔ ایک بستی میں گیا درس دینے، مجھے ساتھی کہنے لگے یہ حافظ صاحب جو ہے نا انہوں نے 150 بچے ان کے پاس قرآن مکمل حفظ کر چکے ہیں۔ 150 نیکیوں کی فیکٹری، حضرات انہیں معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی فیکٹری ہیں۔ ایک حرف کے بدلے کتنا ثواب ملے گا؟ اور 10 نیکیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں من ورث مصحفا، جس نے کسی کو مصحف کا قرآن کا وارث بنایا، اور تم تیسرے دن چوتھے دن یا بعد میں جو کرتے ہو وہ یہ رسمیں ہوتی ہیں، اور اخبار والا بھی لکھتا ہے رسم کل، رسم فلاں، رسم فلاں، رسم فلاں، وہ بھی ساتھ رسم لکھتا ہے، اس کو بھی پتہ ہے یہاں سے ہجرت کر جانے والے ہندوستان وہ اپنی رسمیں چھوڑ گئے ہیں، طریقے چھوڑ گئے ہیں، یہ سنت نہیں۔ سنت کیا ہے؟ یہ چیزیں ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کام کرو تاکہ انسان چلا بھی جائے تو اس کو قبر میں فائدہ ہوتا رہے۔ زندگی میں کر جاؤ، پتہ نہیں کل اللہ تعالیٰ اٹھا لے۔ من بنا مسجدن، جس نے مسجد بنائی، مسجد ہے یا مسجد سے متعلقہ کوئی چیز بھی جب تک رہے گی اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اور اس میں آخری اور 7ویں جو چیز ہے وہ یہ ہے ولدن صالح یستغفر لہ، ایسی اولاد نیک صالح جو اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی رہے۔ یہ اندازہ کیجئے ان 7 چیزوں میں بھی 2-3 چیزیں جو پہلی حدیث میں بیان ہوئی وہی میں سوچوں آپ سوچیں، کیا ہم یہ کام کر چکے ہیں؟ اچھی بات ہے، نہیں کر چکے زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب اللہ اٹھا لے، تو اس لیے ہمیں آج ہی کرنا چاہیے۔ اللہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ قبر میں بھی مجھے فائدہ پہنچے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچے۔ وہ صدقہ جاریہ کی مختلف صورتیں ہیں، وہ قرآن سے متعلق اور ساری چیزیں آپ سن چکے ہیں، مزید آپ ان ویڈیوز میں دوبارہ بھی سن سکتے ہیں۔ یہ ہمیں عمل کرنی چاہیے۔ میں نے اپنے آپ کو نصیحت کی، میری آواز آپ تک پہنچی۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک سانس ہے سنبھلنے کی توفیق دے۔ ہم پہلے کچھ ایسا کر جائیں، ایسا کوئی پوشیدہ عمل کر جائیں جو میرے اور میرے رب کے درمیان میں ہو، تاکہ وہ آگے ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکے، ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ، آگے منزلیں آسان ہوتی جائیں، آگے ہمارے لیے درجات بلند ہوتے جائیں۔ والدین کے لیے دعائیں کرو۔ الغرض انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معذرت بھی چاہوں گا، ارادہ سرائکی میں تھا، لیکن میری یہ پہلی گفتگو تھی یہاں پاکستان پہنچنے کے بعد، تو تھوڑا ڈر رہا تھا کہ الفاظ صحیح نہ ہوں، تو آپ ساتھیوں کو اصل جو چیز سمجھانا چاہتا تھا وہ یہی تھا کہ میرے بھائیو، زندگی میں کچھ ہمیں کر لینا چاہیے ایسا جو ہمیں بعد میں اگر کب بھی اللہ اٹھا لے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا، جانے کا بھی پتہ نہیں، آنے کا بھی پتہ نہیں، تو ہمیں کم از کم وہ اعمال ہمیں قبر میں فائدہ دیتے رہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس مرکز کو تا دیر قائم رکھے، اس کے بانیان کو بھی، مدرسین کو بھی، منتظمین کو بھی آئے دن نئے سے نئے علماء سے ملاقات کراتے رہتے ہیں، اور ان کے علم سے آپ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ حقیقت بات ہے، روح کو سکون بھی انہی مرکزوں میں ملتا ہے، انہی جگہوں میں ملتا ہے۔ اپنے دل انہی جگہوں سے لگا لو، اپنا سرمایہ اسی جگہ پر لگا لو۔ یقین جانیے، دیے کے اندر تیل نہ ہو نا، دیا جلتا ہے؟ تو یہ دیا ہے۔ آئے دن آپ نئے سے نئے سن رہے ہو، علماء، خطبہ، تقاریر وغیرہ وغیرہ، اور یہاں فیکٹریاں تیار ہو رہی ہیں، فیکٹریاں تیار ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے جب اس میں آپ تھوڑا تھوڑا تیل ڈالتے رہو گے نا، تاکہ یہ جو روشنی کے جو دیے ہیں یہ بجھے نہ، جلتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔